إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل۔ آج 2 ذو الحج سن 1443 ہجری اور یہ مبارک دن جمعہ کا ان بابرکت ایام میں سے پہلا جمعہ ہے جن کی کتاب و سنت کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ماہ مبارک ماہ ذو الحج، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اہم ترین عبادت حج کو رکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو 2 طرح سے اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو ماہ ذو الحج اشہر الحج میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشہر الحج کا تذکرہ کیا، حج کے مہینوں کا، تو فرمایا الحج اشہر معلومات، تو ان میں ذیقعد، شوال، ذیقعد اور ذو الحج کے ابتدائی دن ہیں۔ اور دوسرا یہ مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس اعتبار سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ابتدائی دن 10 دن جن کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اپنی مخلوق میں سے بعض شخصیات کو، بعض اماکن کو اور بعض مواسم کو اہمیت بخشی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال بھر کے دنوں میں سے
ان 10 دنوں کو جس قدر اہمیت اور فضیلت بخشی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، ولیال عشر، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں واللیالی العشر المراد بہا عشر ذی الحجہ، کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہیں، ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور کسی نے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ذو الحج کا ابتدائی عشرہ، ذو الحج کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سال بھر کے دنوں میں ذو الحج کے ابتدائی دن افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ بھی رکھا ہے، یوم عرفہ بھی رکھا ہے، یوم النحر بھی ہے، اور سال بھر کی راتوں میں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی اہمیت بیان کی تو حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کان السلف یعظمون 3 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک عشرہ ذو الحجہ، ذو الحج کے ابتدائی 10 دن، اور دوسرا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور تیسرا محرم کے پہلے 10 دن، کیونکہ ان میں بھی یوم عاشورہ ہے جس کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کا جو سبب معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی، ان 10 دنوں کی فضیلت کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام بڑی بڑی عبادات اس کے اندر جمع کر دی ہیں، اس عشرے کے اندر، عشرہ ذو الحجہ کے اندر، وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، یہ نفلی نمازیں ادا کرنا، عید کی نماز بھی اس کے اندر آ گئی، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اور حج ایسی عبادت جو کہ باقی کسی اور مہینے کے اندر جمع نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عشرہ ذو الحجہ کو یہ فضیلت اور اہمیت بخشی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنا بھی ان کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کی طرح نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ بالتراب، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو اس کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، سال بھر کے دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں جن کے اندر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ اور محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ اکرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اتنی اہمیت نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں جو ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کا مقام ہے، سوائے اس شخص کے جو جہاد کرنے کے لیے خود بھی نکلا اور اپنا مال بھی اس نے لگایا، مال بھی خرچ ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس نے جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو اس کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔
اس کے علاوہ باقی لوگوں کی نسبت ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ یوم عرفہ بھی ہے، اور یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام، یہ حج کے ارکان میں سے رکن اعظم ہے۔ فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن افضل نہیں ہے۔ ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا، اس دن اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی شان کو لائے کہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ فیباہی باہل الارض اہل السماء، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کے حوالے سے جو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے دور دراز کے سفر کر کے آئے، اور کس لیے آئے ہیں؟ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے کسی اور دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں۔ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کس لیے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ میدان عرفات میں جو حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس دن اگر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا خیر ما قلت وانا والنبیون قبلی، سب سے بہترین دعا جو میں بھی کرتا ہوں، میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن دین کی تکمیل کی گئی، یہ تکمیل دین کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مجھے پتہ ہے جس دن اور جس موقع پر نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں وقوف کیا، جمعہ کا دن تھا، اور اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی دن ہے جس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا، یعنی حج اکبر، ہر حج جو ہے میدان عرفات میں جب حجاج وقوف کرتے ہیں تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر۔ عمرہ یہ حج اصغر ہے، حج جمعے کے دن آئے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے۔ تو فرمایا یہ دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ پھر یوم النحر، قربانی کا دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والے دن یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد اگلے دن 11 تاریخ کا دن ہے۔ تو گویا کہ یہ 10 دن اللہ کے ہاں بڑی اہمیت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں۔ ان کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ شاید دوبارہ زندگی میں یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کو، مرد ہے یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان دنوں کے اندر کرنے کے کام جن کے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ چند کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے الذکر، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، مومنوں کو چاہیے کہ ایام معلومات میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ایام العشر، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ذکر الہی یہ مسلمان کا
سب سے بڑا انیس و جلیس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بیان کی، اور عام دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی لمٹ مقرر ہے، لیکن ذکر الہی کے بارے میں فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور ان دنوں کے اندر تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضرت مجھے کوئی عمل بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ تو ذکر الہی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہیں، اور ان کے اندر عبادت کرنا اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہے باقی دنوں کے اندر نہیں ہے۔ فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتحمید، لہذا ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اللہ کی تحمید بیان کرو، الحمدللہ کہو، تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ تو گویا کہ ان دنوں کے اندر سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا، صحابہ اکرام سے بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کے اندر یہ تینوں کلمات آ گئے، تکبیر بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، اور تحلیل بھی آ گئی، اور یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے اندر چاروں چیزیں آ گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے کلمات میں سے ان کو چن لیا ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ 4 کلمات کو فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، آپ نے فرمایا میں یہ کلمات ایک مرتبہ ادا کروں تو مجھے دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات کثرت کے ساتھ کہنے چاہیے، اور باقی جو اذکار ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ذکر الہی کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ دن ان کے اندر اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تکبیرات کی 2 قسمیں علماء کرتے ہیں عمومی طور پر، ایک تکبیرات مطلق اور ایک تکبیرات عید۔ تکبیرات عید وہ تو 9 ذی الحج سے شروع کرتے ہیں مسلمان، اور عام تکبیرات وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں بازار میں نکلتے اور اونچی آواز میں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو یاد دہانی کروائیں تاکہ لوگ بھی ہمیں سن کر تکبیرات کہیں، اور لوگ بھی پھر ان کو سن کر تکبیرات کہتے، اپنے اپنے کام کاج میں جہاں مشغول ہوتے ساتھ تکبیرات بھی پڑھتے رہتے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کرنے کا کام ان دنوں کے اندر نفلی روزے رکھنا۔ اللہ اگر توفیق بخشے تو نفلی روزہ، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اور ایک روایت میں او قال لا مثل لہ، کہ روزے رکھو، ان کی برابری کوئی اور نیک عمل نہیں کرتا، یہ بہترین عمل ہے، ان کے برابر اور کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے ابتدائی 9 دن ان کے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ
و یوم عاشورہ و ثلاثۃ ایام من کل شہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج کے ابتدائی 9 دن، پھر ہر مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے اندر یوم عرفہ کا روزہ بھی آ گیا۔ اگر کوئی باقی دنوں میں نہیں رکھ سکتا موسم کی سختی کی وجہ سے یا کام کی ڈیوٹی سخت ہونے کی وجہ سے، تو پھر کم از کم یوم عرفہ کے روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یوم عرفہ کے روزے کا، یوم عرفہ کا دن، یعنی یہ دن جو یوم عرفہ ہے یہ اگلے جمعے کو آ رہا ہے۔ جمعے کا دن میں اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ آج 2 تاریخ ہے اور 9 ذی الحج یا یوم عرفہ آئندہ جمعہ کو ہے اور عید ہفتے کے دن ہے، اس لیے اس دن چھٹی بھی ہے۔ اہتمام کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ جمعے کے دن رکھیں گے، کیونکہ ہماری 9 تاریخ 9 ذی الحج جمعے کے دن ہوگی، اور جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، تو وہ اپنی تقویم کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، اور یہی بات راجح ہے۔ یہ روزہ جو ہے یوم عرفہ کا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، اس بات کا محتاج ہے۔ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمارے اعمال سے خوب واقف ہے، کہ ہمیں کوئی موقع ملے جس میں ہم عبادت کریں اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس دن اہتمام کے ساتھ یوم عرفہ کو، پھر جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی اور بھی خصوصیات ہیں۔ رات کو انسان اس دن جلدی سوئے، صبح اٹھے، اللہ توفیق بخشے، نوافل ادا کرے، سحری کھائے، روزہ رکھے، پھر وقت پہ آ کر جمعے کی نماز ادا کرے۔ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو یہ بڑا مبارک دن ہے، اور اس لیے اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور روزے کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر جو کرنے کا کام ہے، صدقہ کرنا، مالی طور پر اللہ توفیق بخشے، صدقہ کرے، انسان کسی فقیر کی، مسکین کی، ضرورت مند کی مدد کرے۔ بدنی طور پر کسی کا تعاون کر سکتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے، اس کا کام کروا سکتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی قسم کا بھی صدقہ اللہ اگر توفیق دے تو اس کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ کرنے والے کی قبر کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان مبارک دنوں سے استفادہ کریں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول بھی کر لے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اور ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اور جو اعمال میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ کام عشرہ ذو الحجہ کے اندر کرنے کے کام، ان میں سے چھٹا کام یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ نفلی نماز ادا کرے، نوافل ادا کرے۔ وہ اوقات جو ممنوع اوقات ہیں، مثلا فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک،
یا زوال کے وقت، اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ، کہ جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کثرت نوافل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب وضو کے لیے پانی آپ کو لا کر دیا تو آپ نے فرمایا کوئی آپ کی خواہش ہو تو بتائیے میں اللہ سے آپ کو مانگ کر دوں، تو انہوں نے کہا جی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور چیز؟ کہا جی یہی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی خواہش ہے فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا کرے گا۔ اس لیے نفلی نماز کا اہتمام، ساتواں کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا۔ قربانی کرنے کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت بخشی ہے اس مسلمان پر قربانی لازمی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے دل کے ارادے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو یا کہ نمود و نمائش کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو۔ اس لیے قربانی جن کے پاس استطاعت ہے ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور یوم النحر کے دن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یوم النحر یعنی عید کے دن، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو، یعنی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے یوم نحر کو۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی شروط اور آداب، قربانی کی شروط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس دن قربانی بھی کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نیکی کے کام، صلہ رحمی، اپنے دل میں ناراضگیاں ہیں تو ان کو دور کرنا، فقراء اور مساکین کا تعاون کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور گناہوں سے انسان بچے اور اپنے گناہوں سے جو سابقہ ہیں ان سے سچی توبہ کرے۔ ان دنوں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پہ راضی ہو جائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے سعادت مند اور خوش نصیب بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو اور عزیزات کو اس سال حج کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اللہ رب العزت ان کا سفر بخیر بنائے، ان کو صحت و عافیت سے نوازے اور خیر و عافیت سے وہ مناسک حج ادا کریں، اور اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے گھروں کی طرف خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو لوٹائے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے ہمیں بھی زندگی میں بار بار یہ موقع فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دن مبارک دن ہیں ان کے اندر اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ راضی ہو جائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر.